بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ سامعین، جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر 2022 کو ہو رہی ہے۔ رولز آف بزنس کا شیڈول 5A وزیر اعظم کو آرمی چیف کی منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے کیسز کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے مطابق فوج میں لیفٹیننٹ جنرل یا دفاعی سروسز میں اس سے مساوی عہدے پر تقرر وزیر اعظم کریں گے۔ روایت یہ ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ 4 سے 5 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کی فہرست ان کی ذاتی فائلوں کے ساتھ وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جو انہیں وزیر اعظم کے پاس بھیجتی ہے کہ وہ جس افسر کو اس عہدے کے لیے موزوں تصور کریں اسے منتخب کریں۔ 1972 سے لے کر اب تک ملک کے 10 آرمی چیف میں سے 5 کا موجودہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی میاں نواز شریف نے الگ الگ دور میں بطور وزیر اعظم تقرر کیا۔ نواز شریف کو بارہا ایسے افسران کے تقرر پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا جنہیں وہ اپنا بندہ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی تقرر ان کے لیے اچھا نہیں رہا۔ اس تجربے کے سبب شریف برادران یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید وہ یہ سب کبھی بھی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کم و بیش یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی مثالی امیدوار یا اپنا بندہ کی تلاش کے لالچ کا شکار ہونے کی بجائے وہ صرف سینیارٹی کی بنیاد پر تقرر کریں گے، اس لیے سینیارٹی پر نظر دوڑانا ہوگی۔ 29 نومبر 2022 کو جب موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری مدت ملازمت پوری ہوگی تو اس دن سینیارٹی پر سب سے پہلے نمبر پر جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے۔ ان کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے۔ یہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، DGMO بھی رہ چکے ہیں۔ زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کو آرمی چیف کی بجائے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ سینیارٹی میں موجود پہلے نمبر والے جنرل کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر پروموشن دے دی جاتی ہے۔ 29 نومبر 2022 کو جب موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری مدت ملازمت پوری ہوگی تو اس دن سینیارٹی میں دوسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس ہوں گے۔ وہ آرمی چیف کے بعد فوج کے سب سے تگڑے عہدے پر ہیں، یعنی وہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ جنرل باجوہ کے بہت ہی بااعتماد ساتھی ہیں اور زیادہ تر توقع یہی ہے کہ ان کو ہی اگلا آرمی چیف بنایا جائے گا۔ یہ جنرل راحیل شریف کے سابقہ پرنسپل سٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 10 کور کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ 10 کور تعینات تو راولپنڈی میں ہوتی ہے، مگر اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے۔ سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر جنرل نعمان محمود راجہ ہوں گے۔ یہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر کے طور پر تعینات ہیں۔ یہ بہت ہی قابل اور مشہور افسر ہیں، مگر ان کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا کوئی خاص امکان نہیں ہے، کیونکہ عموماً نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سربراہ کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگایا جاتا۔ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر جنرل فیض حمید ہوں گے۔ ان کا تعلق چکوال سے ہے۔ یہ DGISI بھی رہ چکے ہیں، مگر ان کی تعیناتی کا بھی کوئی خاص امکان نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈبل کور میں جا چکے ہیں، پہلے پشاور کے کور کمانڈر تھے، اب بہاولپور کی کور کو کمانڈ کر رہے ہیں، تو ڈبل کور والے جنرل کو عموماً آرمی چیف نہیں بنایا جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو PDM کی قیادت نے جان بوجھ کر بہت متنازع بنائے رکھا ہے، اس لیے ان کی تعیناتی کا امکان بھی کم ہے۔ 29 نومبر 2022 کو سینیارٹی پر 5ویں نمبر پر جنرل محمد عامر ہوں گے، جو کہ اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ کے طور پر تعینات ہیں۔ یہ سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکٹری بھی رہے ہیں۔ سینیارٹی پر 6 نمبر پر جنرل چراغ حیدر بلوچ ہوں گے اور 7ویں نمبر پر جنرل ندیم انجم ہوں گے، جو کہ اس وقت DGISI کے طور پر تعینات ہیں۔ اگر ان نمبروں تک جا کر حکومت تعیناتی کرے ایسا لگتا نہیں ہے، لہٰذا قوی ترین امکان یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر موجود جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے اور پہلے نمبر پر موجود جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 26 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہونے والے جنرل عاصم منیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا جائے۔ تاہم آرمی چیف کا قرعہ فعال دوسرے نمبر پر موجود جنرل اظہر عباس کے نام نکلتا نظر آ رہا ہے۔ ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔